أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور وہ لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دیجئے، یقیناً جہنم کا عذاب بڑی چمٹنے والی چیز ہے، اور یہ جہنم بری لوٹنے کی جگہ ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے، یقیناً جہنم کا عذاب بڑا چمٹنے والا ہے، یقیناً یہ جہنم بری لوٹنے کی جگہ ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ کے پسندیدہ بندوں یعنی رحمان کے بندوں کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ یہ دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے لیے دعا ایک بڑا ہتھیار ہے۔ جو چیزیں اپنی تدبیر سے اپنی ہوشیاری سے ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں وہ اللہ کے حضور میں عاجزی کے ساتھ دعا کے ذریعے سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور دعا کے آداب ہے۔ دنیا میں بھی کسی آدمی سے اپنا کام نکلوانا ہو تو اس کی بھی ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دو ٹکے الفاظ کے ذریعے سے، ٹوٹاری کے ذریعے سے کسی آدمی سے ہم اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، بلکہ دنیا کے اعتبار سے جس کو دو پیسے اللہ نے کسی کو دیے ہیں اس کے سامنے ایک ضرورت مند اپنی ضرورت پیش کرتا ہے تو پہلے وہ اپنی مجبوری ظاہر کرتا ہے، پھر جس کے سامنے گئے ہیں آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ سے یہ کام کرنا بہت آسان ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ سب عارضی چیزیں ہیں۔ اصل احکم الحاکمین رب ذوالجلال جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں ان کے یہاں پر بھی مانگنے کے آداب ہیں۔ اس لیے دیکھیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ہمیں آخرت کی چیزوں کی اور دنیا کے فائدے کی ہمیں رہبری کی ہے وہاں اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے، اور آپ نے آداب بیان کرتے ہوئے بھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر بھی دعا کیسے کرنی چاہیے پریکٹیکلی آپ نے کر کے بتایا۔ بعض دعاؤں میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اتنی عاجزی اللہ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تو آپ کا غلام ہوں، وابن عبدک، اور آپ کے غلام کا بیٹا ہوں، وابن امتک، اور آپ کی بانگی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی آپ کے کنٹرول میں ہے، ماضٍ فی حکمک، مجھ میں آپ کا آرڈر چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، اور آپ کا جو فیصلہ میرے بارے میں ہوتا ہے وہ بالکل انصاف والا ہے، یعنی ہر لفظ سے ہر کلمہ سے ایک ایک واقعے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمزوری، اپنی عاجزی اور رب کریم کے ذوالجلال ہونے کی اور صاحب کبریا ہونے کی بات کو ظاہر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ یہ سلیقہ ہے مانگنا۔ اور مانگا جائے تو وہ سرسری دل سے نہیں، یوں سمجھتے ہوئے نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہو کہ نہیں ہو، نہیں، میرا رب اس نے مجھ سے مانگنے کو کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم سے مانگو، اور اللہ نے اپنے متعلق یہ فرمایا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس پر غصے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طرف اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری پکار قبول کروں گا، دوسری طرف اللہ یہ فرما رہے ہیں جو ہم سے نہیں مانگے گا ہم اس سے غصے ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے۔
اس لیے یوں سمجھنا کہ میری دعا پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو، ایسا نہیں. اللہ سے دعا کی قبولیت کا پکا یقین رکھتے ہوئے مانگنا چاہیے. یہ دعا کا ادب ہے. اللہ ٹھکراتے نہیں. اللہ نے ہی اپنے در پر بلایا مانگنے کے لیے اور پھر وہ زدکار دے، یہ تو ہو نہیں سکتا. اس لیے پوری امید بھی رکھی جائے اور یوں سمجھا جائے کہ بولے پن میں ایسا بھی نہیں بولنا چاہیے کہ کیا ہماری حیثیت کی ہماری دعا نا. ہاں اللہ کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن ہم اللہ ہی سے مانگیں گے. ہم گندے صحیح ہیں لیکن آخر اللہ کے ہی بندے ہیں. اور جب آدمی یہ امید رکھتا ہے، یہ گمان رکھتا ہے اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بات رد نہیں کریں گے، اللہ میری پکار کو سنیں گے، تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کی طرح کا معاملہ کرتے ہیں. ہم یہ گمان کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ نہیں قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے ہی ہماری بات. تو دعا کا اہتمام ان کے آداب کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ زبان پر کبھی نہیں آنا چاہیے کہ میری نہیں سنیں گے. اچھا، دعا کی قبولیت بھی سمجھنی چاہیے. کبھی ہم کسی مصیبت کے لیے چھٹکارا پانے کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، کسی راحت کی چیز اللہ سے مانگتے ہیں، کوئی ضرورت ہم دنیا کی آخرت کی مانگتے ہیں. آخرت کی ضرورت تو مانگ رہے ہیں، وہ تو آخرت کا سمجھ میں آ جائے گا، لیکن دنیا کی کوئی چیز ہم مانگتے ہیں کبھی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے کاروبار کی، بیماری سے حفاظت کی، بہت کچھ مانگتے ہیں. ظاہر میں ہمیں اگر وہ چیز پوری ہوتی نظر نہیں آتی ہے تو شیطان دل میں بدگمانی ڈالنا شروع کرتا ہے، دیکھو مانگا لیکن ہو نہیں رہا. حالانکہ دعا کی قبولیت سمجھنے سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں اولو العزم نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. یہ دعا فرمایا فرعون کی بربادی کے لیے، اے اللہ ان کو ہلاکت میں ڈال دے، ان کے مالوں کو مٹا دے، یہ ایمان نہ لاوے جب تک کہ تیرے قیامت کے دردناک عذاب کو نہ دیکھے، تیری پکڑ نہ دیکھے، انہیں سمجھ میں نہ آئے، اسی حال پر مر جائے. اور اللہ یہ اور پھر آمین کہہ رہے ہیں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام، وہ بھی نبی. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. تم دونوں نبیوں کی دعا قبول کر لی گئی. قرآن شاہد ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ان دونوں کی دعا کے بعد اللہ فرما رہے ہیں تمہاری دعا قبول، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم استقامت کے ساتھ رہو. دعا کرنے کے بعد آدمی لیڈر نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں اور چوکس بنتا ہے. کی تعلیم دی جائے وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور جو نادان لوگ ہیں ان کے راستے پر مت چلنا، سیدھے راستے پر ہی رہنا. مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا فرمائی. اس کے 40 سال بعد فرعون ہلاک ہوا. اللہ نے جب کہ پہلے کہہ دیا تمہاری دعا قبول، اور ہلاک ہو رہا ہے 40 سال بعد. اسے دعا کی قبولیت کا مفہوم اور مطلب سمجھنا چاہیے کہ کبھی تو ہم اللہ کے دربار میں کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ وہی چیز اسی وقت دیتے ہیں. ادھر دعا کی، ادھر اللہ نے انتظام کر دیا. یہ بھی دعا کی قبولیت کی بات ہے. اور کبھی اللہ کے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں تو وہ چیز قبول ہو جاتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی، انہوں نے کی، اللہ نے فرمایا قبول ہے، اور 40 سال بعد ہلاک ہوا. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے ہیں لیکن اس کے بجائے بندے کے لیے جو بہتر چیز ہوتی ہے، اس نے کوئی راحت مانگی ہے، اللہ تبارک نے دعا قبول کی ہے، اس راحت کو دینے کے بجائے کوئی مصیبت اور پریشانی اس سے بڑی آنے والی تھی، اس دعا کی برکت سے اللہ نے وہ ہٹا دی. یہ بھی دعا کی قبولیت ہے. اور چوتھی چیز ہے کہ دعا کرتے ہیں،
دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی بھر وہ کام ہوتا نظر نہیں آتا ہے، اس بندے کو ہوتا نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر قیامت کے میدان میں محفوظ فرما دیتے ہیں، اور کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو نے مجھ سے فلاں دعا کی تھی، تجھے دنیا میں وہ ہوتا نظر نہیں آیا، اس کے بدلے میں یاد رہے۔ اس وقت آنکھیں کھل جائے وہ ہو تو کتنا زیادہ دیا جائے۔ اور پھر اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دنیا کی کوئی چیز مانگتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے مانگنے کے باوجود بھی یہ الگ الگ طریقے سے دعا کی قبولیت کا مطلب اللہ ہماری خیرخواہی، ہماری مصلحت، ہماری بھلائی پر نظر فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے یہ مانگا ہے لیکن دینا مناسب ہے کہ نہیں ہے، وہ حکیم ذات جانتی ہے۔ اس لیے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری دعا اللہ نہیں سنتے، نہیں سنتے، بس کام یہ ہے کہ ہم دل کی توجہ کے ساتھ رٹے رٹائے چند ربنا کا نام دعا نہیں ہے۔ ایک تو ہماری زبان پر بس نماز پوری ہوتی ہے تو ایسی صورت میں یا نفل نماز پوری کرتے ہیں، کوئی نماز پوری ہو گئی تو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، دھیان کہیں اور زبان سے رٹے رٹائے چند ربنا کے کلمات نکلتے ہیں۔ یہ اصل دعا نہیں ہے، دھیان کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، ان کی امامت کی ذمہ داری نمٹ گئی، اب تو ہے اب مقتدی اپنے طور پر دعا مانگے، امام اپنے طور پر دعا مانگے۔ امام صاحب مانگ رہے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، اگر ان کی آواز آ بھی رہی کان میں تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ دعا نہیں ہے، دعا یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر سمجھداری کے ساتھ، پورے دل کے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ہم اللہ سے مانگیں۔ اس میں مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کو تقریباً سال ہو رہا ہے، حضرت نے پچھلے سال ہی فرمایا تھا کہ چند ربنا جو رٹے رٹائے ہیں ان کے پڑھ لینے کا نام دعا نہیں ہے، اور اس کے چند دنوں کے بعد حضرت کی وفات ہوئی۔ اب یہاں جو دعا سکھلائی جا رہی ہے اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ کے یہ بندے یوں کہا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجیے، اور جہنم کی حالت اللہ نے خود بیان فرمائی کہ کیسی ہے کہ یہ عذاب جو ہے یہ جمنے والا اور چمٹنے والا ہے، اور جگہ ایسی ہے کہ بہت بری ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک جگہ ہے۔ قرآن میں اور احادیث میں جہنم کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور جہنمیوں کی کیفیت بیان فرمائی ہے۔ لا يحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بے خبر نہ سمجھے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظلم کے باوجود جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ اس دن قیامت کا اور جہنم کا عذاب دیکھ کر ان کی آنکھیں پتھرا جائے گی، کھلی کی کھلے رہ جائے گی۔ کبھی گھبراہٹ کی بات آدمی دیکھتا ہے نہیں تو پلک جھپکنا بھی بند ہو جاتا ہے، ایک دم حیران رہ جاتا ہے، اور آنکھیں سر اٹھا کا اٹھا رہ جاتا ہے، آنکھیں پلٹتی نہیں ہیں، جہاں دیکھا وہیں دیکھتا کا دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جہنمیوں کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جو گندک کا بنا ہوگا، پھٹافٹ آگ پکڑے، پانی پر ڈالو تو بھی آگ پڑے۔ اور جہنم کی آگ کیسی ہے؟ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ دنیا کی تمہاری جو آگ ہے اس آگ کے مقابلے میں وہ 69 درجہ ڈبل ہے، یعنی آخرت کی جہنم کی جو آگ ہے وہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا ہے، یہ اس کا صرف 70واں حصہ ہے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا 1000 سال تک، لگاتار 1000 سال، یہاں تک کہ وہ لال ہو گئی، پھر اس کو 1000 سال اور بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال اور اس کو بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ اندھیری اور تاریک اور کالی بن گئی، اور آج وہ اسی طرح ہے اور دہک رہی ہے۔ بڑی خطرناک اللہ کی طرف سے قید خانہ جو ایک بنایا گیا ہے اور ایک جیل بنائی گئی ہے، دنیا کی کوئی جیل اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور جو اس میں پہنچ گیا یقیناً اس سے بڑھ کر کے اس کی کوئی ذلت ہی نہیں۔ میدان محشر میں فیصلے ہوں گے اور ایک فرشتہ آواز دے گا اور سب انسان موجود ہوں گے، اور سب کے کان میں اس فرشتے کی آواز پہنچے گی، اور اعلان ہوگا، ترازو کھڑے ہوں گے، ترازو کھڑا کیا جائے گا، پہلے ایمان اور کفر کا وزن ہوگا، مومن ہے تو کفر کا پلڑا خالی ہے، کافر ہے تو ایمان کا پلڑا خالی ہے، پہلے یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ سارے کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے اور پھر مومنین کا وزن شروع ہوگا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور گناہ کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو فرشتہ اعلان کرے گا، لوگوں سنو، فلاں ابن فلاں وہ نیک وقت ثابت ہوا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ اور اگر کسی کے لیے نیکیوں کا پلڑا اڑ گیا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری، اعلان ہوگا کہ فلاں بن فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، اس کا نیکیوں کا پلڑا اڑ گیا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ اپنے آپ میں ایسی ذلتی محسوس کرے گا کہ کبھی ایسی ذلتی اس کو محسوس نہیں ہوئی ہوگی۔ جہنم کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میدان محشر میں جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، اس کی 70,000 لگامیں ہوگی، وعلی کل زمام 70,000 ملک، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے، 490 کروڑ ہوں گے فرشتوں کی تعداد، 1 2 3 1 کروڑ ہوگا، ایسا 1 کروڑ پھر 2 کروڑ، ایسا 490 مرتبہ کروڑ، اتنے فرشتوں کی تعداد ہوگی، اور وہ جہنم کو گھسیٹ کر لے کر آئیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ جنت اور جہنم یہ بن چکے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ خالی ڈرانے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عالیشان مہمان خانہ بنایا گیا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، جس کا نام جنت ہے۔ وہاں مہمانی اترے گی، نزلا من غفور الرحیم، بڑے معاف کرنے والے رحم کرنے والے کی طرف سے مہمانی لگے گی، اور اللہ کی طرف سے کھانے پینے کی اور آشائش کی ہر چیز وہاں پر مہیا ہوگی اور بندوں کے لیے میسر کر دی جائے گی، سب چیز تیار ہوگی۔ اور جہنم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قید خانہ ہے، یہ بنایا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، آپ علیہ السلام سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز کے درمیان میں آپ گویا آگے بڑھ رہے ہیں اور کچھ لینے جا رہے ہیں اس طور پر، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اسی میں سورج گرہن کی، اور آپ گویا پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غالباً راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نماز کے بعد
کہ تمہیں ایسا لگا ہوگا کہ میں گویا کچھ آگے بڑھ رہا ہوں اور کچھ لینے جا رہا ہوں، اور پھر تمہیں ایسا لگا ہوگا کہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں اور کچھ اپنے آپ کو بچا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے جنت اور جہنم کو پیش کیا گیا تھا، میرے سامنے جنت کو ایسا لا دیا گیا، اگر میں چاہتا تو جنت کے پھل کے ایک خوشے کو پکڑ کر کے رکھ دیتا، یعنی خالی ایک انومان کی بات نہیں تھی۔ ایک آدمی بیٹھے بیٹھے سوچے کہ ایک بہت بڑا باغ ہے، حالانکہ کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں، واقعے میں آپ علیہ السلام کے سامنے جنت کو پیش کیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں لگا ہوگا کہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، کہ جہنم کی آگ میں نے دیکھی اور میرے سامنے پیش کی گئی، میں پیچھے ہٹ رہا تھا، اور میں نے عمرو بن لحی کو دیکھا کہ جو اس میں جل رہا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے بتوں پر جانوروں کو آزاد چھوڑنے کی بری رسم شروع کی تھی اور یہ شرک شروع کیا تھا۔ دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ابو سمامہ عمرو کو دیکھا ایک دوسرے کو کہ وہ جہنم میں اس طور پر ہے کہ اس کی آنتیں وہ گھسیٹ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بھیانکتا کو بتلانے کے لیے فرمایا کہ 70 گنا اس کی آگ بڑی ہے، اور اس کی آگ کو جلایا 1000 سال، پھر جلایا، پھر 1000 سال، پھر جلایا 1000 سال، کہ وہ آگ بہت زیادہ جل جل کر کے کالی اور اندھیری ہو گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں جہنمی کو اور کافر کو جو ڈالا جائے گا، اس کی ایک داڑھ جو ہوگی، پورا چوکٹھا نہیں، ایک داڑھ جو ہوگی وہ احد پہاڑ کے برابر 7 کلومیٹر لمبائی میں ہے، 3.5 کلومیٹر تقریباً چوڑائی میں ہے، ایسی ایک داڑھ ہوگی۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اسی روایت میں فرمایا کہ جہنمیوں کی چمڑے کی موٹائی، بدن پر جو کھال ہے اس کھال کی جو موٹائی ہوگی، چوڑائی 3 دن کی مسافت، یعنی 80 کلومیٹر کے آس پاس، یہاں سے بروڑا چلا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں جو سانپ اور اژدہے انسانوں پر مقرر کیے جائیں گے، وہ اژدہے بختی اونٹ، عربی اونٹوں کی گردن کے برابر وہ موٹے ہوں گے۔ ایک مرتبہ جہنمی کو وہ ڈسے گا تو اس ڈسنے کی وجہ سے 70 سال تک اس ڈسنے کی ٹھیس اس کو لگتی رہے گی، جلن محسوس ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے اسی حدیث میں فرمایا کہ جہنم میں جو بچھو ہیں، وہ بچھو اس وقت زمین پر جو گدھے ہیں ان گدھوں کی سائز کے ہیں۔ ایک بچھو ایک جہنمی کو ایک مرتبہ ڈسے گا، 40 سال تک اس کو اس کے ڈسنے کی تیزی اور ٹیسٹ محسوس ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زقوم کا ایک ڈول اگر زمین پر بہایا جائے تو ایسی صورت میں ساری زمین بیکار اور بنجر ہو جائے، بدبودار ہو جائے۔ جہنمیوں کے سامنے جہنمیوں کے زخموں کا دھون رکھا جائے گا، ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کی ایک ڈول زمین پر بہا دی جائے تو پوری دنیا اس کی بدبو کی وجہ سے ختم ہو جائے، خراب ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دوسری روایت میں کہ جہنمیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بکا کا عذاب ان پر مسلط کیا جائے گا، رونا، روتا جائے گا۔ ایک آدمی کا اکلوتا بیٹا اپنی 80 سال کی عمر میں بس اب وہ کاروبار پر لگنے والا تھا اور شادی کے لیے جا رہا تھا اور مر جائے تو روتا ہے، کتنا روئے گا؟ لگاتار وہ ایک دن نہیں رو پائے گا، کتنا بھی بڑا اس کو حادثہ ہو جائے، 1 گھنٹہ روئے گا، 2 گھنٹہ روئے گا، تھوڑی دیر تو رکے گا۔ بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے
لیکن 24 گھنٹہ لگاتار رو نہیں سکتا تھا۔ جہنمیوں پر بکا کا یعنی رونے کا عذاب مسلط کیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے روئیں گے، رونا ہی بند نہیں ہوگا، حتیٰ کہ آنسو خشک ہو جائیں گے، اور پھر ان آنسوؤں کے ختم ہونے کے بعد خون کے آنسو کی شکل میں وہ روئیں گے، اور ان کے اس رونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے چہروں پر نالیاں بن جائیں گی، اور وہ نالیاں ایسی، اور اس میں پھر وہ خون اس طرح پر بہتا ہوگا کہ اگر اس میں کشتی ڈال دی جائے تو کشتی بھی بہتی ہو جائے۔ لجرت السفن، کشتیاں بھی بہنے لگے۔ کتنا خطرناک وہاں کا ماحول ہوگا۔ جہنم خود اللہ کے سامنے شکایت کرے گی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کے عذاب کو کھا رہا ہے۔ انسانوں میں 1000 میں سے ایک آدمی جنت میں جانے والا ہے، 999 جہنم میں جائیں گے۔ ابا آدم علیہ السلام سے لے کر کے جتنے انسان پیدا ہو چکے، جتنے اس وقت ہیں اور جتنے آئندہ پیدا ہونے والے ہیں، اور جب جس پر قیامت قائم ہوگی اور قیامت کے وقت آنے کے وقت میں جتنے ہوں گے، ان سب کا اگر پرسنٹ نکالا جائے تو 99 نہیں، 999، 1000 میں ایک جنت میں، 999 جہنم میں۔ جہنم کتنی بڑی بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے، یعنی جو دنیا میں آ چکے تھے، جو کفر پر گئے، جو گناہ کی وجہ سے گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان مسلمان گنہگاروں کو معاف نہیں کیا، جہنم میں ڈالا جائے گا، ڈالتے ہی جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف میں کہ جہنم سے پوچھا جائے گا ارے بھر گئی کہ نہیں؟ تو جہنم تو کہے گی اور آنے کا۔ وہاں بہت جگہ خالی ہوگی، اور بہت سے عذاب ہوں گے جن کے لیے ابھی جہنمی ملے نہیں ہوں گے۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو سزا دینی ہو تو سزا دینے والے تھک جائے، لیکن آدمی نہ تھکے۔ ایسے دنیا میں لوگ آ چکے ہیں، مجھے سزا دینی ہو تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو سزا دی جاتی تھی، لوگوں کی بالیاں بدلتی تھی، لیکن وہ سزا بدن پر ہو رہی تھی، لیکن وہ تھکتے نہیں تھے کہ بس اللہ ایک ہے۔ آگ پر لوگوں کو لکھا ہے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ آگ بجھ رہی ہے کیسے؟ حضرت کے بدن کی چمڑی جل رہی ہے، اس کا خون نکل رہا ہے، اس میں سے پانی نکل رہا ہے، اور اس سے انگارہ بجھ رہا ہے، لیکن ان ظالموں کے دل کی آگ نہیں بجھتی تھی۔ لیکن جہنم میں عذاب ویٹ کر رہا ہوگا کہ مجھے کچھ حصہ ملے۔ روایت میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم جہنم پر رکھیں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ قدم رکھ دیں گے، یعنی جتنے انسان تھے جن کو جہنم میں جانا تھا وہ تو پورے ہو گئے، وہ کہیں گے اور آنے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم رکھیں گے، اور اس کی وجہ سے وہ کہے گی بس بس بس۔ محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب ہم دنیا میں سمجھ نہیں سکتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی شان کے مطابق ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بھی کہیں گے کہ پوری ہو گئی، تو جنت کہے گی نا یہاں جگہ خالی ہے ابھی اور آنے دو۔ جتنے جو لوگ جنت میں جانے والے تھے وہ بھی پورے ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کریں گے، اور نئی مخلوق پیدا کر کے پھر ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ یہ بھی اللہ کے کرم کی بات ہے کہ جہنم کو فل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نئے لوگوں کو پیدا نہیں کر رہے ہیں، جنت کے لیے پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ کریم کی شان یہ ہے کہ بلا جرم کے کسی کو سزا نہیں دیتا ہے۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پیر رکھیں گے، اور اس کی وجہ سے جہنم کہتی ہو جائے گی کہ پھٹ 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 بس بس بس۔ لیکن جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے کہ جنہوں نے دنیا دیکھی ہی نہیں،
جنہوں نے دنیا کی مشقت بھی نہیں دیکھی، دنیا کی راحت بھی نہیں دیکھی، بس اللہ نے آج پیدا کیا اور سیدھے جنت میں. یہ خطرناک جنت ہے، جہنم ہے. ابھی میں نے آپ کو بیان کیا کہ جہنمی کا چمڑا کتنا ہوگا، تقریباً 77-80 کلومیٹر لمبائی میں. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. دنیا کی خاصیت یہ ہے کہ ایک چیز کو اگر آگ میں ڈالنا ہے تو جب وہ پہلی مرتبہ جلتی ہے نا تب اس کو احساس ہوتا ہے، پھر جل گئی، اب کتنا ہی اور جلاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا. نیا حصہ آگے جلے گا تو احساس ہوگا، لیکن وہ جو جل گیا وہ جل گیا، اس کے بعد اب کچھ نہیں. کہ نہیں، جہنم میں ایسا نہیں ہوگا. ایک ساعت میں یعنی ایک لمحے میں جہنمیوں کا چمڑا 100 مرتبہ چینج کیا جائے گا. یعنی ایک سیکنڈ میں آگ لگے گی اور جل جائے گا، پھر چینج ہوگا، پھر جلے گا، ایک لمحے میں 100 مرتبہ. اور اللہ خود فرماتے ہیں کلما نضجت جلودهم، جب ان کے چمڑے جل جائیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم اس کی جگہ پر دوسرے چمڑے لائیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ اللہ کے عذاب کو چکھیں. دنیا میں آگ لگتی ہے نا کسی انسان کو تو آگ پہلے ظاہر بدن پر لگتی ہے، اور ظاہر بدن جلتے جلتے دل پر جب لگتی ہے اس وقت وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ میں بنائی سیدھے تطلع علی الافئدہ، دلوں کو جھانکتی ہے، پہلے دل پر اثر ہوتا ہے. ایک خطرناک اللہ کی طرف سے جل کھانا بنایا گیا. جہنم میں جہنمی ان کو زقوم کا درخت ان کو دیا جائے گا، وہ پھل ہوگا جو آگ میں جلتا ہوگا. اور یہ اس کو اللہ تبارک نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آزمائش، لکڑا اور پھل آگ میں جلتا ہے تو جل جانا چاہیے، یہ وہاں پلتا ہے، ان کے گلے میں پھنس جائے گا، اٹک جائے گا. پانی پانی چیخیں گے، پکاریں گے، ان کی پکار پر کوئی کان دھرنے والا نہیں ہوگا. قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے کہ فرشتوں سے کہیں گے یخفف عنا یوما من العذاب، ذرا ایک دن تو چھٹی رکھوا دو. تو فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے پیغمبروں کے نائبین اور دین کی تعلیم پہنچانے والے اور قرآن لے کر کے قرآن پہنچانے والے نہیں آئے تھے؟ کیا آئے تھے؟ پھر پکارو. اور کافروں کی پکار کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا. جب پانی پانی پکاریں گے، گدھے کی طرح آواز بن جائے گی. پھر ان کے سامنے جہنمیوں کے دھون کو کھولتا ہوا لایا جائے گا. قریب آئے گا تو بھی نفرت ہو آدمی کو، یہ چاہیں گے نہیں، ان سے ان کو قریب کیا جائے گا. پینا نہیں چاہیں گے، ان کو زبردستی کی جائے گی، پینا پڑے گا. جب وہ جہنم کا وہ دھون، زخمیوں کا دھون ان کے منہ سے قریب کیا جائے گا، نہیں چاہ رہے ہوں گے، ان سے قریب کیا جائے گا. اوپر کا ہونٹ جل کر کے سر تک چلا جائے گا، نیچے کا ہونٹ جل کر کے لٹک کر پیٹ پر آ جائے گا. نہیں چاہیں گے پھر بھی پلایا جائے گا. فقطع امعاءهم، اور ان کی آنتوں کے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور پچھلے پاخانہ کے راستے سے وہ کٹ کر نیچے گریں گے. پھر واپس تندرست کر لیا جائے گا، پھر واپس چیخیں گے، پکاریں گے، پھر پانی دیا جائے گا. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے، کسی آن چھٹی نہیں ہوگی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی احادیث میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کچھ نمونہ اس کا پیش کیا،
بڑی تفصیل سے کھول کر کے جنت اور جہنم کو بیان کیا ہے کہ کیوں؟ تاکہ اللہ کے بندے اس سے بچنے کی فکر رکھیں. اور یہ جب فکر پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آدمی راستے ڈھونڈتا ہے کہ مجھے اس سے بچنے کے لیے کیا راستہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم سب کی اور تمام انسانیت کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے کہ یہ برداشت کے باہر کی چیز ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. ذرا سوچے کہ ایک آدمی روئے 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 اس کے رخسار پر، اس کے گال پر وہ نالی بن جائے اور اتنا اس میں خون نکل آئے کہ اگر اس میں کشتی چھوڑی جائے تو کشتی چلتی ہو جائے تو کتنا ڈاؤن ہوگا وہ، اور کشتی کتنی اوپر رہے گی اور پھر بہہ سکے. یہ ایک بہت خطرناک جگہ ہے. اللہ تبارک تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے. اللہ اپنے بندوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے وہ ہیں جو مجھ سے یوں کہا کرتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب کو تو ہم سے ہٹا دے. ہماری اپنی ذاتی طاقت نہیں کہ ہم اس سے اپنے آپ کے بچانے کا انتظام کر سکیں. الہ العالمین، اگر آپ کا فضل ہوگا تو ہم بچ سکتے ہیں ورنہ نہیں. کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، مومن ہوں گے لیکن گناہ کر کے گئے ہوں گے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے. ان کو جب نکالا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک نہر میں ان کو ڈالیں گے اور ان کے اوپر لکھا ہوگا عتقاء الرحمن. کسی نبی کی، کسی فرشتے کی، قرآن کی، کسی کی سفارش کام نہیں لگی. محض اور محض اتنا کمزور درجے کا ایمان تھا، صرف گناہ ہی گناہ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو حنان اور منان ہے، بڑے شفیق ہیں اور بڑے احسان کرنے والے ہیں، اللہ ہی ان کو جہنم سے نکالیں گے. اللہ پاک فرمائیں گے کہ دیکھو جہنم میں کوئی مجھے پکار رہا ہے یا حنان یا منان کہہ کر کے. فرشتے بھی گشت لگا کر واپس آئیں گے، کچھ نظر نہیں آتا. اللہ فرمائیں گے فلاں چٹان کا جو چٹان اور اس کے نیچے جو عذاب چل رہا ہے، اس کے نیچے میرا ایک بندہ ہے جس کے پاس ایمان تھا اور وہ جہنم میں ہونے کے باوجود بھی مجھے آج حنان اور منان کہہ کر کے پکار رہا ہے کہ او ماں سے زیادہ شفیق میرے اللہ. اللہ پاک اس کو نکالیں گے. اس لیے دعا بھی کرنی ہے اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اس جہل خانے سے بچنے کی تدبیر بھی اختیار کرنی ہے. اور اس تدبیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک دیا ہے. جس کو جو نعمت اللہ نے دی ہے ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری پر لگانی ہے. علم کی نعمت ہے اللہ کے لیے، مال کی نعمت ہے اللہ کے لیے، وقت کی نعمت ہے اللہ کے لیے، دماغ کی نعمت ہے اللہ کے لیے. ان سب کو لگا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جہنم سے اور جہل خانے سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنی ہے. اللہ خود فرماتے ہیں، خالق ہیں جہنم کا وہ اللہ خود کہہ رہے ہیں ان عذابھا کان غراما، یقیناً اس کا عذاب تو بہت ہی خطرناک ہے. رب خود جس کو کہے کہ بہت خطرناک ہے، رب جس کو کہے کہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے اور بہت بری پناہ کی جگہ ہے، اس لیے حقیقت میں یہ بہت بری جگہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کبھی کسی آدمی کو وبائی مرض چلتا ہے اور اس کا کچھ ڈر لگتا ہے، کچھ حالات ہے، کچھ پریشانی اور بیماری کے اثرات کچھ شروع ہیں، جس کی وجہ سے بھانپ لینے کی ضرورت پڑتی ہے. بھانپ لینے کی ضرورت پڑتی ہے جس میں کبھی وکس ڈالا جاتا ہے، کبھی کوئی ٹوٹا اس کا تیار ملتا ہے وہ ڈالا جاتا ہے، یا سادہ پانی ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کی بھانپ اور بھاپ اٹھتی ہے اور پھر وہ ناک کے راستے سے اور گلے کے راستے سے لینا پڑتا ہے. اگر یہ ایسا لینے کی ضرورت ہے، بیماری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحیم ہیں. ایسی اگر بیماری میں مبتلا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. لیکن رکھ لیا اور رکھ لینے کے بعد پھر پتہ چلا کہ مجھے ایسی بیماری ہے تو ایسی صورت میں اگر یہ بھاپ لیں گے تو اس بھاپ لینے کی وجہ سے روزے کی قضا لازم آئے گی، روزہ ٹوٹ جائے گا. اور روزے کے بدلے میں صرف ایک روزہ ہوگا. یہ جان بوجھ کر توڑنے کا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک کے بدلے میں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، ایسا نہیں ہے. یا رحم الرحیم.
یا اکرم الاکرمین یا رحم المحسنین یا وسیع المجید إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لله الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعلى الوجود الحي القيوم الله فلا نصيب عليه أنت كما أثبت على نفسك اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب عليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وآمن روعاتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين الہ العالمین ہماری ستاری فرما دیجیے مولا کریم ہمیں امن عطا فرما دیجیے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دیجیے الہ العالمین ہم آپ کے کمزور بندے ہیں الہ العالمین ہم گندے صحیح لیکن آپ کے بندے ہیں مولا کریم ہم آپ کے دربار پہ آپ کی قریبی کو پیش کرتے ہیں الہ العالمین آپ کے جہنم سے اور آپ کے جیل سے بچنے کے ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے مگر آپ توفیق عطا فرما دیں الہ العالمین سب کی اور تمام مسلمانوں کی اپنی جیل خانے سے پوری پوری حفاظت فرما دی مولا کریم آپ نے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہولناکی بیان کیا الہ العالمین کہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ اس کو جھیل سکیں معاف فرما دیجیے مولا کریم ہم اقراری مجرم ہیں ہمارے اوپر کسی شاہد کی اور کسی گواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے مولا ہم سب کو معاف فرما دیجیے ہماری پچھلی زندگی کو معاف فرما دیجیے الہ العالمین بچی کچی زندگی کو مولا کریم اپنی مرضیات پر چلانے کی ہم کو توفیق عطا فرما دیجیے مولا کریم پتہ نہیں زندگی کی شام اس دنیا کے کس کونے میں ہو جائے مولا کریم اپنے نیک بندوں کو آپ اس نیک حالت میں اپنی دربار کی حاضری پسند فرماتے ہیں بلا کسی استحقاق کے ہمیں نیک حالت میں ایمان کی حالت میں زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی حالت میں اپنے دربار کی حاضری نصیب فرما دیجیے مولا کریم اس وبا سے اور اس مرض سے تمام مسلمانوں کی خصوصاً حفاظت فرما دیجیے مولا کریم تمام مسلمانوں کی خصوصاً حفاظت فرما دیجیے تمام مسلمانوں کی خصوصاً حفاظت فرما دیجیے مولا کریم جو بیماریوں سے دوچار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے مولا کریم جو تیرے بندے ایمان کے ساتھ اپنے دربار میں آ چکے ہیں مولا کریم ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے مولا کریم جو ماں باپ اپنی اولاد کو گنوا چکے ہیں انہیں تسلی فرما دیجیے مولا کریم جو اولاد اپنے ماں باپ کو گنوا چکے ہیں مولا کریم ان کے لیے خزانے غیب سے کفالت کا انتظام فرما دیجیے ان کے دلوں کو سکون عطا فرما دیجیے مولا کریم تمام مکاتب قرآنیہ مدارس عربیہ تبلیغی مراکز خانقاہوں اور مسلمانوں کی تمام جمعیتوں اور جماعتوں جو آپ کی نظر میں مقبول ہے ان تمام کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے مولا کریم ہمیں اپنے نیک اور بھلے بندوں میں شامل فرما دیجیے حضرت نبی علیہ السلام نے جتنی خیر آپ سے مانگی ہے ہم اپنے لیے
حاضرین کے لیے مولا کریم ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچوں، ہمارے عزیزہ اور اقربا، ہمارے مولا کریم دور اور قریب کے رشتہ داروں کی امت مسلمہ کے لیے مانگتے ہیں خیر نصیب فرما دیجیے، جن برائیوں سے پناہ چاہیے پناہ کلی نصیب فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ مولانا یہاں سامنے میں پوچھ رہا ہوں